بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس تذبذب کی وجہ سے ہیلی کاپٹر فوری طور پر ہیلی پیڈ پر نہیں اترا بلکہ فضا میں ایک جگہ معلق ہو گیا۔ شاید ہوا باز نیچے آنے سے پہلے ریڈیائی رابطے پر اپنی زمینی ساتھیوں سے صورتحال کے بارے میں کوئی یقین دہانی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان شاہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ میرے برابر میں کھڑی ہوئی غزالہ پور تشویش لہجے میں بڑبڑائی، کہیں وہ ریلے میں آ کر کچلا ہی نہ گیا ہو۔ میں اس بدشگونی پر اسے گور کر رہ گیا۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ میرے دل میں بھی در حقیقت اسی قسم کے اندیشے سر ابار رہے تھے۔ ڈان کئی منٹ تک سر اٹھائے اضطراب کے عالم میں معلق ہیلی کاپٹر کو دیکھتا رہا، پھر اس سے نہ رہا گیا۔ انتظار کرنا اس کی مغلوب الغضب اور سماپ صفت فطرت کے خلاف تھا۔ وہ ہیلی کاپٹر کی طرف مکے لہرا لہرا کر چلانے لگا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس دیو ہیکل مشینی پرندے کے تیز شور کے باوجود ہوا باز کو براہ راست لتاڑ رہا ہو۔ پتہ نہیں کہ ہوا باز نے ڈان کی غسیلی حرکات دیکھ لی تھی یا اس لمحے اس کو زمینی رابطے سے کلیئرنس کا ریڈیائی اشارہ مل گیا تھا کہ یکا یک ہیلی کاپٹر کے انجن کا شور تیز ہونے کے ساتھ ہی وہ تیز ہچکولے کے ساتھ حرکت میں آیا، پھر آہستگی کے ساتھ نیچے آنے لگا۔ ہوا کا دباؤ ہمیں تیزی سے پیچھے دھکیلنے لگا۔ زمین پر ٹکتے ہی ہیلی کاپٹر کا انجن بند کر دیا گیا۔ ایک دو چکر کھانے کے بعد ہیلی کاپٹر کی پنکھڑیاں جھٹکے کے ساتھ رک گئیں۔ ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھلتے ہی وہاں موجود ہجوم میں ڈان کے معزز مہمان کو دیکھنے کے لیے تجسس کی لہر بیدار ہو گئی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ لوگ کچھ دیر کے لیے سانڈ والے حادثے اور اپنی حیت قضائی کو یکسر فراموش کر بیٹھے ہوں۔ ہیلی کاپٹر کے دروازے سے ڈان نیشیکو دروازہ سلائیڈ کے پختہ فرش پر کودا تو وہ بھی پرسکون اور پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ وہ ڈان کی طرف ہاتھ لہراتا ہوا اس کی طرف بڑھا تو بڑھتے ہوئے ہجوم میں سے یک بیک متعدد سریلی چیخیں بلند ہوئیں۔ کسی نے انگریزی میں سانپ سانپ کی تکرار بھی شروع کی ہوئی تھی اور وہ یقیناً کوئی اہل زبان ہی تھا۔ ایک مرتبہ پھر بھگدڑ مچ گئی۔ بہت سے خوفزدہ لوگوں کا ریلا ہیلی کاپٹر پر چڑھ دوڑا۔ ڈان کے محافظ اور سیمی بدن لڑکیاں انہیں روکنے کی کوشش میں ناکام رہیں۔ اس وقت میں نے پہلی بار سلطان شاہ کی صورت دیکھی۔ وہ ہیلی پیڈ پر چڑھ آنے والوں میں شامل تھا۔ اس نئی افراتفری پر ڈان کے چہرے پر قہر و غضب کے کوندے لپکنے لگے تھے۔ اگر اسے اپنے مہمان کا پاس نہ ہوتا تو شاید وہ خود ہی مجمع پر پل پڑا ہوتا۔ نیشیکو فضا میں دونوں ہاتھ آگے بڑھائے ڈان کی طرف آ رہا تھا۔ اس وقت وہ دونوں براہ راست ایک دوسرے کی طرف متوجہ تھے۔ میں نے دانستہ اپنا رخ قدرے پھیر لیا تھا تاکہ ڈان نیشیکو پہلی ہی نظر میں مجھے پہچان کر اپنی حیرت کا اظہار نہ کر سکے۔ میرے لیے وہ نہایت سنسنی خیز اور اعصاب شکن صورتحال تھی۔ میرا دل کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ شارک اسکن کے سوٹ کے اندر میرے بدن کے تمام مسامات سے پسینے کی داریں بہہ نکلی تھیں کیونکہ چند لمحات ہماری زندگیوں کے لیے فیصلہ کن تھے۔ میں کوشش کے باوجود خود کو سلطان شاہ کی طرف دیکھنے سے باز نہ رکھ سکا۔ وہ متعدد خوفزدہ افراد کی بھیڑ میں بسیدہ بھاگا چلا آ رہا تھا۔ یکا یک اس کا داہنا ہاتھ ادھ کھلی مٹھی کی صورت میں اس کے دانے کی طرف بڑھا۔ بادی النظر میں ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ انگوٹھے اور پہلے انگلی کے درمیان ہتھیلی کی طرف دبی ہوئی سگریٹ کا کش لینا چاہ رہا ہو۔ ڈان نیشیکو نے ڈان سے 2 قدم دور رک کر روایتی چینی انداز میں اپنے سر کو تعظیم کے انداز میں خم دیا۔ اسی لمحے سلطان شاہ کا ہاتھ اس کے دانے سے نیچے گیا۔ شاید وہ کچھ کر گزرا تھا۔ میں 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں تیزی کے ساتھ پلٹا۔ میرے کانوں میں ہلکی سی انسانی کرا کی آواز آئی۔ پھر میں نے ڈان نیشیکو کو منہ کے بل پختہ ہیلی پیڈ پر گرتے دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اضطراری انداز میں اس کے گلے سے لپٹے ہوئے تھے جیسے کوئی نادیدہ قوت اس کی شہرہ کو دبا رہی ہو۔ ڈان کی چھٹی حص نے اسے خطرے کا احساس دلا دیا تھا۔ وہ اپنے جگری دوست کے گرتے ہوئے بدن کو سہارا دینے کے لیے تیزی کے ساتھ آگے کی طرف لپکا، لیکن گرانڈیل ڈان پوری کوشش کے باوجود منحنی سے نیشیکو کے بدن کو کی جونک نہیں سنبھال سکا۔ شاید مرتے ہوئے آدمی کا وجود آخری لمحوں پر اصل کہیں زیادہ وزنی ہو جاتا ہے، ورنہ ڈان تو وہ شخص تھا جس نے بوری میں ٹھنسی ہوئی وان لن کی لاش کو کسی ہلکے پھلکے کھلونے کی طرح دیوار سے ٹکرا کر توڑ پھوڑ ڈالا تھا۔ ان چند ثانیوں میں سلطان شاہ بھیڑ کے ساتھ آگے نکل چکا تھا۔ اس نے اپنی کارروائی ایسی پھرتی اور روانی سے مکمل کی تھی کہ شاید کوئی بھی اسے نوٹ نہیں کر سکا ہوگا۔ میں ڈان کی مدد کے لیے آگے بڑھا تو میرے دل و دماغ پر سے ہر بوجھ اتر چکا
چکا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ نیشی کاؤ کے ہولناک فتنے کا سدباب ہونے کی خوشی میں وہیں والہانہ رقص شروع کر دوں، لیکن وہ ایسے کسی رد عمل کا موقع نہیں تھا۔ ڈان پنجوں کے بل فرش پر اکڑوں بیٹھا اپنے بچپن کے دوست کے بے جان بدن کی نبضیں ٹٹول رہا تھا۔ اس کے مسلح آدمیوں نے ہمارے اور اس کے گرد گھیرا ڈال لیا تھا۔ نیشی کاؤ کے ساکت بدن میں نبض کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ اس کے بدن کے کھلے ہوئے حصوں کے علاوہ چہرے پر بھی دھندلائی ہوئی نیلاہٹ پھیلنے لگی تھی۔ ڈان نے اہتمام حجت کے طور پر نیشی کاؤ کی آنکھوں کے پپوٹے الٹ کر دیکھے تو وہاں صرف سفیدی ہی سفیدی نظر آئی۔ اس کی پتلیاں پپوٹوں میں بہت اوپر چڑھ کر معدوم ہو چکی تھیں۔ ڈان نیشی کاؤ کی موت کی دہشت میں ڈوبی ہوئی سفید آنکھیں دیکھ کر میں پھریری لے کر رہ گیا۔ اس وقت مجھے موت اپنے تصور سے کہیں زیادہ بھیانک نظر آئی تھی۔ ڈان نے بیٹھے ہی بیٹھے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو اس کی سکڑی ہوئی آنکھوں میں شفاقانہ سرد مہری رچی ہوئی تھی۔ یہ مردہ ہے، اس نے آپے سے باہر ہونے کی بجائے سرد اور دھیمے لہجے میں انگریزی کے 3 الفاظ میں اعلان کیا۔ مگر کیسے؟ ابھی تو یہ زندہ تھا۔ ڈان کے تیوروں نے مجھے پریشان کر دیا۔ ڈان میری بات کا جواب دیے بغیر نیشی کاؤ کی لاش کو الٹ پلٹ کر اس کا تفصیلی جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ وہ اس وقت بہت خطرناک موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ اس وقت تک ڈان نے چینی زبان میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، لیکن ڈان کے گرد رہنے والے افراد نہ جانے کتنی لاشیں دیکھ چکے تھے۔ نیشی کاؤ کے بے جان بدن کو دیکھ کر انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا اور ان کے چہروں پر سراسیمگی کے آثار پھیلے چلے گئے۔ آخر کار ڈان نے نیشی کاؤ کی پشت سے کوئی چیز چٹکی میں دبا کر نکالی اور ہیلی پیڈ کے فرش سے اٹھتا چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں بال سے قدرے موٹی اور کم از کم 3 انچ لمبی ایک سوئی موجود تھی جو میرے لیے نئی نہیں تھی۔ یہ میری حویلی میں تیسرا خون ہے۔ ڈان نے وہ سوئی میرے چہرے کے سامنے لا کر کہا، حویلی کی تاریخ میں یہ پہلی مسلسل خون ریزی ہے، اسے بلو پائپ سے مارا گیا ہے، اور اب تم مجھے بتاؤ گے کہ حویلی میں تمہارے قدم آتے ہی یکا یک یہاں کیا ہونے لگا ہے۔ ڈان کا لہجہ بدستور سرد اور دھیما تھا۔ اس کی آنکھوں میں قاتلانہ صفاقی رقصاں تھی، اور خاص بات یہ تھی کہ وہ چینی زبان میں کچھ کہے بغیر صرف انگریزی بول رہا تھا، جس کا واضح مطلب تھا کہ اس کا واحد مخاطب صرف میں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ نیشی کاؤ کی موت کے سلسلے میں وہ مجھ پر کسی قسم کا شبہ کر رہا تھا۔ مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں ڈان؟ میں نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ میں تو تمہارے ساتھ ہی اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور سوئی اس کی پشت سے برآمد ہوئی ہے۔ بغداد اور افراتفری سے فائدہ اٹھا کر تمہارا کوئی بھی بدخواہ یہ حرکت کر سکتا تھا۔ تم سے حویلی میں بات ہوگی۔ مجھ سے یہ کہہ کر ڈان ایک جھٹکے سے اپنے آدمیوں کی طرف گھوم گیا اور چینی زبان میں انہیں کچھ ہدایت دینے لگا۔ اس بار اس کی آواز سے برہمی اور کبیدگی عیاں تھی۔ ڈان کے خاموش ہونے سے پہلے ہی اس کے ایک آدمی نے اپنی جیب سے ریوالور نکال کر میرے اوپر تان لیا اور غزالہ کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ تھوڑی دیر قبل ہم دونوں ہر ایک کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے تھے۔ ہم پر بیش قیمت تحائف کی برسات ہو رہی تھی۔ اتنی عزت افزائی کے بعد یوں ریوالور کی زد پر لیے جانا بدترین صدمے سے کم نہیں تھا، لیکن میں نے خاموشی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ تماشا بنانے کی ضرورت نہیں۔ ڈان مجھے گھورتے ہوئے گرایا۔ ہاتھ گرا لو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ذرا بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو میرے آدمی دریغ نہیں کریں گے۔ حویلی میں خون ریزی کا سلسلہ چل ہی پڑا ہے تو مرنے والوں کی تعداد میں 2-4 کے اضافے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن ڈان، غزالہ روحانسی اور برائی ہوئی آواز میں بولی، ہمارا کیا قصور ہے؟ اتنی عزت دینے کے بعد اب ہمیں ٹھوکروں سے کیوں اڑانا چاہ رہے ہو؟ ڈان نے غزالہ کی پوری بات سنی، لیکن کوئی جواب دیے بغیر مڑ کر واپس چل دیا۔ اس کے بیشتر آدمی اسی کے پیچھے چل پڑے تھے۔ صرف سارا مسلح آدمی کے ساتھ ہمارے پاس رہ گئی تھی۔ ڈان نیشی کاؤ کی لاش کو ہیلی کاپٹر کے پائلٹ اور اس کے ساتھی کی تحویل میں چھوڑ کر وہ دونوں ہمیں بھی اس طرف لے چلے جدھر ہماری بگی کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت تک افراتفری اور بغداد بالکل ختم ہو چکی تھی۔ بفرا ہوا سانڈ مارا جا چکا تھا یا پھر پکڑ لیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ شاید نیشی کاؤ کے پر اسرار قتل کی خبر بھی جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی، جس کے نتیجے میں فضا پر ماتمی خاموشی طاری ہو گئی۔ بہت سے لوگ جگہ جگہ ٹولیوں کی شکل میں کھڑے ہوئے نیچی آوازوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ معززین شرفا اور عمراء کے طبقات سے تعلق رکھنے والے ادیڑ عمر اور عمر رسیدہ مہمان ویران تقریب گاہ میں بے ترتیبی، بیزاری اور خوف کے عالم میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈان کی اس روح پرور اور رنگین ضیافت نے عروج پر آنے کے بعد تیسری بار رنگ بدلا تھا۔ پہلے شراب و شباب کی افراد نے چہروں سے سنجیدگی کے نقاب نوچ کر
کر ہر مہمان کو زندگی کی حرارت امیز رہنائیوں میں گوتے دینے شروع کیے۔ پھر کالے سانڈ کسی دیو مالائی عفریت کی طرح باڑ توڑ کر باہر نکلا تو ہر طرف دہشت، خوف اور افراتفری پھیلتی چلی گئی، اور انجام نیشی کاؤ کے قتل نے ہر طرف ایک سوگوار سی خاموشی پھیلا دی تھی، اور اس خاموشی میں لوگ اپنے سایوں سے بھی خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ جب بڑے میدان میں ڈان کا خاص مہمان مار ڈالا گیا تھا تو پھر کوئی بھی شخص کسی اگلے بار کا نشانہ بن سکتا تھا۔ میرے اور غزالہ کے عروسی لباس کی وجہ سے لوگ ہمیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ لوگوں کے درمیان سے ڈرتے ہوئے ڈان کے آدمی نے اپنا پستول والا ہاتھ اس طرح چھپا لیا تھا کہ وہ لوگوں کی نظروں سے محفوظ ہو گیا تھا، لیکن اس کے علاوہ اس کے باوجود کسی نے ہمارے قریب آنے کی کوشش نہیں کی۔ دہشت و خوف اور مایوسی سے بوجھل ماحول نے ہر شخص کو اس کی ذات کے آہنی خول میں منجمد کر کے رکھ دیا تھا۔ ہمارے پیدل سفر کا اختتام اسی خوبصورت بگی پر ہوا جس میں 8 سفید گھوڑے 2 قطاروں میں جتے ہوئے تھے۔ میں غزالہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سارا ریوالور بردار کے ساتھ ہمارے سامنے والی نشست پر بیٹھ گئی اور بگی ہولے سے حرکت میں آ گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آج یہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے جمود توڑنے کی نیت سے سارا پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آج ہم سب کی عقلیں معاف ہیں۔ سارا نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، مکاؤ میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی بد نصیب ڈان کی حویلی میں ایسی ہنگامہ آرائیوں کی جرت کرے گا۔ ڈان نے آج ناقابل بیان تحمل سے کام لیا ہے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ مشتعل ہو کر 10-20 آدمیوں کو خود ہی ٹھکانے لگا دیتا۔ آج اس کی عمر بھر کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا ہے، لیکن وہ ہم لوگوں سے کیوں بدک گیا؟ ہم تو شروع سے آخر تک اس کے ساتھ تھے۔ پھر حویلی میں ہمارے کسی سے بھی رابطہ نہیں تھا۔ ہم سے زیادہ بے بس اور بے ضرر تو کوئی بھی نہیں۔ میں نے احتجاج کیا، ڈان کے ذہن میں ہولناک لاوا کھول رہا ہوگا، وہ اس وقت اپنے آپے میں نہیں ہے۔ سارا نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، تم نے برداشت سے کام لیا اور اسے مزید اس کی ہر بات مان لینے کا ارادہ کیا۔ ڈان ہر معاملے میں انتہا پسند ہے، تم نے اسے قائل کر لیا تو تم پھر سے سرخرو ہو جاؤ گے۔ لیکن ڈان کہاں رہ گیا؟ اب تقریب کا کیا بنے گا؟ میں نے پوچھا۔ نیشی کاؤ کے قاتل کی تلاش ضروری ہے۔ ڈان اپنے مہمانوں سے معذرت کر کے ضیافت کے خاتمے کا اعلان کرے گا، پھر مہمانوں کو پوچھ گچھ تو تلاشی کے بعد باری باری رخصت کیا جائے گا۔ یہ تمام بندوبست ڈان ہی کو کرنا ہوگا۔ تو کیا وہ خود مہمانوں کو رخصت کرے گا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ پھر تو شاید صبح ہونے سے پہلے حویلی میں واپس نہیں آ سکے گا۔ اس وقت ڈان کے بارے میں کوئی قیاس آرائی نہیں کی جا سکتی، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ سفارتی نمائندوں اور قرب و جوار کے ممالک سے آئے ہوئے اہم مہمانوں کو خود ہی رخصت کرے گا۔ وہ یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس قدر بدمزگی کے بعد اس کے کسی اہم مہمان کے ساتھ اس کے آدمی بدتمیزی کر بیٹھے اور وہ آئندہ ان کی میزبانی سے محروم ہو جائے۔ رنگ میں بھنگ پڑنے کے بعد تقریب کا فوری اختتام تو یقینی نظر آ رہا تھا، لیکن قاتل کی تلاش والا معاملہ تشویشناک تھا۔ اپنا کام دکھانے کے بعد سلطان شاہ ایک مرتبہ پھر لاپتہ ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کہاں اور کس حالت میں ڈان کے شکاریوں کے ہتھے چڑھتا۔ سلطان شاہ نہ جانے کہاں رہ گیا، اسے ہمارے ساتھ ہی نکل آنا چاہیے تھا۔ غزالہ اردو میں بڑبڑائی، یہ لوگ اس وقت خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، وہ ان کے ہاتھ لگ گیا تو یہ اس کی بوٹیاں بھی اڑا سکتے ہیں۔ یہاں سے نکلنے تک ہم تینوں کو حتی الامکان ایک دوسرے کے قریب رہنا چاہیے۔ نکاح ہو جانے کے بعد کم از کم ہمارے قریب رہنے میں تو کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی۔ وہ سر جھکا کر پھیکے انداز میں مسکرا دی۔ یہ وقت مذاق کا نہیں ہے، ان باتوں کے لیے اب عمر پڑی ہے، بشرطے کہ ہمارا میزبان ہمیں یہاں سے زندہ نکل جانے دے۔ میں نے دانستہ ڈان کا نام لینے سے گریز کرتے ہوئے کہا، میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد میرے دل میں یہ حسرت باقی رہے کہ تم سے شادی ہونے کے بعد بھی میں تمہارے ساتھ خوشی کے چند لمحے بھی نہیں گزار سکا۔ ہم سلطان شاہ کی عملی مدد کرنے سے معذور ہو گئے، پھر اس کے بارے میں سوچ کر اپنے ذہن کو تھکانے سے کیا فائدہ؟ اسے تدبیر کے بجائے اب تقدیر کے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ سنو، اچانک سارا نے آہستگی سے مجھے مخاطب کیا، تم لوگ آپس میں زیادہ باتیں نہ کرو۔ موجودہ حالات میں یہی سمجھا جائے گا کہ تم ڈان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہو، لیکن اس کھلی فضا میں ڈان نہیں ہے۔ میں نے کہا، یہ احمق آدمی انگریزی کے ساتھ ہی اردو سے بھی نابلد ہے، اسے کیا پتا کہ ہم کس زبان میں بات کر رہے ہیں۔ ہاں، تم مخبری کر گزرو تو اور بات ہے، تم مجھ سے ایسی امید رکھتے ہو؟ سارا نے اتنی اپنائیت کے ساتھ شکوہ کیا کہ میں بوکھلا گیا۔ عام چینی بہت معصوم اور سیدھے سادے ہوتے ہیں، ان کے ملک میں جو چیز
چیز پہلی بار بنتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اسے انہی کی پارٹی اور قیادت نے ایجاد کیا ہے، لیکن بگڑے ہوئے چینی بہت شاطر اور چلاک ہوتے ہیں۔ یہ بھی انگریزی تلفظ اور لب و لہجے سے مانوس ہے اور صرف اسی بنا پر اندازہ لگا سکتا ہے کہ تم کوئی اور دوسری زبان بول رہے ہو۔ ہم اپنے ساتھی کے بارے میں فکر مند ہیں۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر اسے بتایا، حویلی میں داخل ہونے کے بعد تو ہم کھل کر بات بھی نہیں کر سکیں گے، نہ ہی تم ہمیں کوئی دوستانہ مشورہ دے سکو گی۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں ڈان کی غدار ہوں۔ سارا نے چونک کر غزالہ سے وضاحت کی، میں پوری طرح اس کی وفادار ہوں، لیکن اسی کے ساتھ تمہاری پوزیشن بھی سمجھ رہی ہوں، اسی لیے تمہارے فائدے کی بات بتا رہی ہوں۔ خوبصورت لڑکیاں عام طور پر ڈینی سے بہت جلد ہمدردی محسوس کرنے لگتی ہیں، غزالہ نے مسکرا کر خوش دلی کے ساتھ کہا، لیکن اس کے الفاظ میں پنہاں طنز مجھ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ وہ مجھ سے ہمیشہ اس امر کی شاکی رہتی تھی کہ عورتیں اور لڑکیاں میرے ساتھ بہت جلد بے تکلف ہو جاتی ہیں۔ سارا اپنی آزاد خیالی کی وجہ سے غزالہ کے الفاظ کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکی اور ایک ٹھنڈا سانس لے کر بولی، تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں ڈینی جیسا چاہنے والا شوہر ملا ہے، اسی وجہ سے یہ مجھے پسند ہے کہ مجھے نہ صحیح یہ کسی ایک عورت کو تو دل و جان سے چاہتا ہے۔ میری طرح تم بھی عورت ہو اور اچھی طرح جانتی ہو کہ عورت میں چاہے جانے کی خواہش کس قدر شدید اور منہ زور ہوتی ہے، اور میں تو جب سے مکاؤ آئی ہوں اپنی شناخت ہی کھو بیٹھی ہوں۔ شناخت؟ میں نے حیرت سے دہرایا، تم ڈان کی منظور نظر ہونے کے باوجود یہ شکایت کر رہی ہو؟ سارا ڈان کی منظور نظر نہیں ہے، وہ تلخ لہجے میں بولی، وہ ایک برطانوی شہزادی کا عاشق ہے۔ اس بیچاری کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا کہ مکاؤ کی اس حویلی میں اس کا ایک عاشق نامراد پل رہا ہے۔ ڈان نشے میں دھت ہونے کے بعد مجھ پر اسی وقت مہربان ہوتا ہے جب میرے وجود میں اسی اپنی محبوبہ کا عکس نظر آنے لگتا ہے۔ کیا حویلی میں ہمیں قید کر دیا جائے گا؟ غزالہ نے جلدی سے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ فی الحال ایسی کوئی ہدایت نہیں دی گئی، تمہیں تہہ خانے کے بجائے اسی پرتعیش خوابگاہ میں پہنچایا جائے گا جو آج کے لیے سجائی گئی ہے۔ اس سے آگے کا فیصلہ ڈان کی واپسی کے بعد ہوگا۔ 8 گھوڑوں والی بگھی آہستہ آہستہ حویلی سے قریب ہوتی جا رہی تھی، اسی کے ساتھ آزادانہ گفتگو کے لمحات بھی ختم ہونے والے تھے، اس لیے میں نے باقی ماندہ مہلت سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اور اگر ہمارا ساتھی واپس آیا تو اس کا کیا بنے گا؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ آج کے لیے اس کا کمرہ تمہاری خوابگاہ سے ملحق ہے، اسے وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی، پھر پرتفکر انداز میں گویا ہوئی، یہ واقعی قابل غور ہے کہ ڈان کی حویلی میں پہ در پہ سنگین واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں۔ صرف ڈیوڈ تاؤ کی موت ایک طے شدہ مقابلے کا نتیجہ تھی، ورنہ شیوائے کی خودکشی، تقریب کی برہمی اور نیشی کاؤ کا قتل سب ہی ناقابل فہم واقعات ہیں۔ اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ ان واقعات کا سلسلہ تمہاری آمد کے بعد شروع ہوا ہے۔ میں خود فکر مند ہوں، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اب ڈان کی بری حویلی میں صرف تم ہی ہماری ہمدرد رہ گئی ہو، کوئی سنگین صورتحال رونما ہونے والی ہو تو ہمیں باخبر ضرور کر دینا۔ میں وعدہ نہیں کرتی لیکن کوشش ضرور کروں گی، اس نے آہستگی سے کہا۔ اچانک پختہ سڑک پر صحت مند گھوڑوں کے سموں کی آواز تھم گئی۔ سارا کے ساتھ بیٹھے ہوئے بادنما چینی نے اپنے ریوالور کی نال ہلا کر ہمیں نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ پہلے میں نیچے اترا، پھر میں نے سہارا دے کر غزالہ کو بھی سیاہ بگھی سے نیچے اتار لیا۔ اسی لمحے برآمدے کے ستونوں کی آڑ سے مزید 2 چینی سامنے آ گئے۔ وہ دونوں ڈان کی حویلی کی روایات کے برعکس دبلے پتلے تھے، لیکن ان کے تیور کسی بھی طرح دوستانہ نہیں تھے۔ ان دونوں نے پہلوؤں پر سرک کر ہمیں اپنے درمیان میں سے گزرنے کا راستہ دیا، پھر ہمارے پیچھے مسلح چینی اور سارا کے ساتھ ہو لیے۔ سارا نے ان کے ساتھ چینی زبان میں باتیں شروع کر دی تھی۔ کشادہ، بلند اور آراستہ راہداری سے گزرنے کے بعد سارا نے ہمیں اسی حال میں داخل ہونے کی ہدایت دی جہاں ڈان کی کنویں میں اترنے والی مشینی مسند موجود رہتی تھی۔ حال میں پہنچنے کے بعد سارا تیزی کے ساتھ آگے آ گئی اور اس نے ہماری رہنمائی کا فرض سنبھال لیا۔ سارا کا رخ ان حریری پردوں کی طرف تھا جن کے عقب سے ڈان کی پالی ہوئی حسین و جمیل لڑکیاں برآمد ہوا کرتی تھیں۔ ادھر جا کر اندازہ ہوا کہ ان پردوں کے پیچھے کوئی دیوار نہیں تھی بلکہ محرابیں بنا کر اسی حال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس طرح حریری پردوں کے اس پار نرم قالین سے مزین ایک وسیع دالان وجود میں آ گیا تھا۔ اس دالان کے اختتام پر متعدد چوبی دروازے نظر آ رہے تھے جو ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان فاصلے سے کمروں کی کشادگی کا اندازہ ہوتا تھا۔ سارا ہمیں اس قطار کے آخری کمرے کی طرف لے گئی اور سنہری
آخری دستہ گھما کر وزنی دروازہ کھول دیا اور سلطان شاہ کے لیے کون سا کمرہ مخصوص ہے میں نے اندر داخل ہونے سے پہلے سوال کیا۔ یہ کمرہ نہیں پورا مکان ہے، وہ بولی۔ حویلی میں یہ سب سے شاندار خوابگاہ ہے، اندر سونے کے علاوہ نشست گاہ اور ملازم کا کمرہ بھی ہے، تمہارا ساتھی لازمی ساتھ والے کمرے میں لایا جائے گا، وہ کمرہ بھی ہر قسم کی سہولت سے آراستہ ہے۔ میں نے مقامی انداز میں اپنے سر کو قدرے جنبش دی اور منقش چوبی دروازے سے گزر کر اندر داخل ہو گیا۔ مجھ سے پہلے اندر داخل ہو چکی تھی اور چند قدم آگے مبہوت سی تھی۔ میں نے وہاں سب سے پہلے دو باتیں نوٹ کی اور باقیہ حویلی کے برعکس اس حصے کی بلندی کسی بھی طرح 12 فٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ دوئم یہ کہ وہاں کہیں بھی دیوار کا وجود نہیں تھا، بلکہ قالین سے چھت تک اونچے اونچے بے داغ اور بے جوڑ پردے آویزاں تھے، جن میں کرسٹل کے دمکتے ہوئے عکس جلملا رہے تھے۔ آئینوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے راستے کا تعین کرنا دشوار تھا، کیونکہ کھلے ہوئے راستے کا پیچھے اندر بھی آئینے ہی آئینے آویزاں تھے۔ آئینوں کی ان دیواروں کی اونچائی میں کہیں کوئی جوڑ نہیں تھا اور شاید اسی وجہ سے اس حصے کی بلندی 12 فٹ سے دور رکھی گئی تھی، کیونکہ اس سے بڑے آئینے ملنے شاید مشکل تھے۔ البتہ چوڑائی میں ہر 4 فٹ پر جوڑ تھا جسے سنہری پٹیوں سے چھپایا گیا تھا۔ اسی طرح چھت پر آئینوں کے ٹائل آویزاں تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی لابی نما حصہ سارا۔ چند منٹ بعد میری نگاہیں اس ماحول کی عادی ہوئی تو بائیں ہاتھ ایک کمرہ نظر آیا۔ کمرہ بھی بہت آراستہ اور پرآسائش تھا۔ وہاں دوہرا بستر موجود تھا۔ اگر ہمیں وہاں شب بصری کے لیے کہا جاتا تو ہم کوئی سبکی محسوس نہیں کرتے، لیکن ہمارا سارا ہمیں بریف کر چکی تھی۔ یہ سلطان شاہ کا کمرہ ہے، آؤ اس حیرت کدے میں آگے چلتے ہیں۔ میں نے نرمی اور محبت کے ساتھ غزالہ کا ہاتھ تھام کر کہا، یہ تو واقعی تصوراتی دنیا معلوم ہو رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ڈان کے پاس دولت ابل رہی ہے، غزالہ بے خیالی میں کہہ گئی۔ میں نے اسے گورا پھر سلفے کا کاش لینے کا اشارہ کر کے اسے یاد دلایا کہ وہ ہیرون کے ایک بادشاہ کی حویلی میں موجود تھی، جہاں دولت کا ہر شمار اپنی وقت کھو بیٹھتا تھا۔ لابی میں آبنوس کے مخملی صوفے سجے ہوئے تھے اور اندرونی دیوار کا پورا ایک شیشہ ہٹا کر اندر جانے کا راستہ بنایا گیا تھا۔ اس راستے سے گزرنے کے بعد آئینوں کی دیواروں والی نشست گاہ تھی، جہاں بیش قیمت قالین پر نہایت خوبصورت فرنیچر سجا ہوا تھا۔ شاید فرنیچر کی تیاری میں سندل کا استعمال بکثرت کیا گیا تھا، کیونکہ فضا میں سندل کی بینی بینی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس نشست گاہ کی باقیہ 3 دیواروں میں کہیں کوئی دروازہ یا خلا نہیں تھا۔ ہمیں ہر طرف اپنے اور روشنیوں کے عکس کا تسلسل نظر آ رہا تھا۔ غزالہ سحر زدہ انداز میں اس تلسماتی ماحول کو دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے اصل خوابگاہ کی فکر تھی۔ میں نے کسی اندھے کی طرح ایک طرف سے آئینے کی دیواروں کو ٹٹولنا شروع کیا۔ پھر میں جو ہی بائیں دیوار کے ایک حصے کے سامنے پہنچا تو میرے ہاتھ لگنے سے پہلے ہی ایک پورا آئینہ کوئی آواز پیدا کیے بغیر خود بخود ایک طرف سرک گیا اور اس جگہ تقریباً 4 فٹ چوڑا خلا نمودار ہو گیا۔ وہ راستہ نمودار ہوتے ہی غزالہ تحیر زدہ انداز میں میری طرف لپکی اور ہم اس راستے سے اپنی پرشکوہ خوابگاہ میں داخل ہو گئے۔ ہمارے چند قدم آگے جانے کے بعد دروازے نما آئینہ سرک کر اپنی جگہ پر لوٹ آیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ اس آئینے کے ایک حصے میں سنہری گنڈی نصب تھی۔ میں اسے آزمانے کی نیت سے آگے بڑھا تو وہ راستہ دوبارہ نمودار ہو گیا، مگر میں نے بڑھ کر اس گنڈی پر ہاتھ ڈالا تو وہ بھی آسانی سے ایک طرف سرک گئی اور پھر میرے وہاں سے ہٹے بغیر وہ راستہ دوبارہ بند ہو گیا۔ وہ کمرہ بھی سندل کی قدرے تیز اور وحشیانہ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ وہ بندوبست بھی ڈان کے اعلیٰ ذوق کا آئینہ دار تھا کہ وہ راستہ اسی سمت سے مکمل ہو سکتا تھا جدھر خلوت کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ باہر گنڈی تھی، نہ راستہ مکمل کرنے کا کوئی اور انتظام۔ پھر میں آئینہ گیر سوئچ بورڈ پر تباہ آزمائی کی تو روشنیاں یکے بعد دیگرے بجھتی چلی گئیں، لیکن آخری روشنی گل ہوتے ہی اس خوابگاہ میں ستاروں کی ایک کہکشاں اتر آئی۔ خوابگاہ میں کہیں کوئی ننھا سا بلب روشن تھا اور ہر طرف اس کا عکس جلملا رہا تھا۔ چھت میں نصب آئینے کے ہر ٹائل میں پڑنے والے عکس کی بنا پر پوری چھت ستاروں یا جگنوں سے بھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ عکس در عکس پیدا ہونے والی اس صورتحال میں حقیر ترین روشنی کے اصل مخرج کا سراغ لگانا ناممکن تھا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ وہ خوابگاہ بلور کی بے شمار چھوٹی بڑی آرائشی اشیاء سے بھری ہوئی تھی، کیونکہ بلور کے ہر کٹ اور کرسٹل میں بھی اسی نادیدہ روشنی کے جگنوں جلملا رہے تھے۔ معلوم
معلوم ہوتا ہے کہ ہم طلسم ہوشربا کے دور میں چلے گئے ہیں۔ غزالہ کی ہیجان امیز سرگوشی ابری۔ کمرے میں پھیلے ہوئے انعکاس میں اسے بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو، میں نے جذبات سے مغلوب ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنے سفید عروسی لباس میں تم کو کوہ کاف کی پری لگ رہی ہو۔ تمہارے سحر انگیز وجود نے اس ماحول کو اور بھی پر اسرار بنا دیا ہے۔ اس رات کے لیے ہم اس سے بہتر کی آرزو نہیں کر سکتے۔ ابھی دور رہنا ڈینی، غزالہ نے سختی سے کہا۔ یہ نہ بھولو کہ ہم ریوالور کی زد پر یہاں لائے گئے ہیں۔ ڈان کسی بھی لمحے ہمیں طلب کر سکتا ہے۔ کاش آج ہم پر ریوالور نہ تانا گیا ہوتا۔ ایک طرف ڈان نے ہمیں اس قدر عزت اور آسائش مہیا کر کے عرش پر پہنچا دیا، پھر اپنے ایک حقیر کارندے کے ہاتھوں ہمیں تحت الثرا میں پھینکوا دیا۔ وہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں نے بہت ملائمت سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ غزالہ نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی آرزوؤں اور امنگوں کے جگنوں چمک رہے تھے۔ چند لمحوں تک ہم دونوں پتھر کے بتوں کی طرح یوں ہی کھڑے ایک دوسرے کی بولتی ہوئی آنکھوں میں جھانکتے رہے۔ پھر غزالہ اچانک ہی میرے سینے سے لگ گئی اور میں نے اس کے پگھلتے ہوئے وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں سمیٹ لیا۔ خوابگاہ میں جل ترنگ جیسی گھنٹی کی موہوم سی مترنم آواز گونجی تو میں چونک پڑا۔ غزالہ تو ہڑبڑا کر نرم اور شاہانہ مسحری سے ہی اتر گئی۔ گھنٹی کی وہ آواز اس قدر موہوم اور مختصر سی تھی کہ اگلے ہی لمحے مجھے شبہ ہونے لگا کہ کہیں وہ میرا وہم نہ رہا ہو، میرے ذہن میں بجنے والی گھنٹیوں کی بازگشت نہ ہو۔ لیکن چند ثانیوں کے توقف کے بعد وہی آواز دوبارہ ابری اور غزالہ نے بھی مجھے جھنجھوڑا تو مجھے پھرتی سے مسحری چھوڑنی پڑی۔ میں نے ایک سوئچ آن کیا تو روشنی ہوتے ہی آئینوں میں نظر آنے والے ہزاروں جگنو یک لخت معدوم ہو گئے۔ کمرے میں کہیں بھی اس ننھی سی پر اسرار روشنی کا وجود باقی نہیں رہا، بالکل اسی طرح جیسے سورج طلوع ہونے کے بعد ستارے خلا کی بے کراں پنہائیوں میں کھو جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔